اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ یہ جو حضرت نے ماشاءاللہ بھی نعرہ لگایا نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کہتا ہوں یہ مکمل امر تو دور کو تھوڑا سا حصہ بھی مل جائے نا تو بڑی بات ہے، اس میں تھوڑا سا اس میں حصہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ کوئی بزرگ تھے تو وہ عید کا دن تھا تو عید کی نماز نا پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک مجذوب بیٹھا تھا۔ تو مجذوب کیجیے اپنی دنیا ہوتی ہے، اس کو کیا لگے گرمی سے، اس کو کیا لگے سردی سے، اس کو کیا لگے جناب، اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا وہی حال تھا، تو رک گئے اور اس کو کہنے لگے بھائی تو ادھر ہی بیٹھا ہے، عید کا دن ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھے گی؟ اس نے کہا آج عید تو نہیں ہے، اس کی اپنی دنیا تھی۔ اس نے کہا آج عید تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں آج عید ہے، اس نے کہا عید نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں عید ہے، انہوں نے کہا تیری عید ہے میری عید نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جو اس سائڈ کی زبان تھی تو وہ پھر پوچھتے ہیں تیری عید کی دوں ہو سی؟ وہ مجذوب آگے سے جواب دیتا جب ان کی دید ہو سی۔ مکمل عمل تو دور حضرت جی، کو تھوڑا سا حصہ مل جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے۔ باقی ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہیں حضرت جی۔ جو امام اہل سنت نے کہا یہ انہی کا حصہ تھا۔ ہمیں کوئی تھوڑا سا اس میں سے مل جائے نا، اتنا سا حضرت جی، تو اس کو بھی باقی حضرت نے کہا نہیں تیری عید ہے میری کوئی نہیں ہے، تیری عید ہے کیا اس دن جس دن دید ہو سی، ساڑی عید اس دن ہوئی گی، ہماری عید اس دن ہوگی۔ بس دعا فرمائے اللہ ہم پہ رحم کرتے۔ باتیں بڑی ہیں حضرت جی، لیکن وہ کہتے ہیں نا سچ آکھاں تے پانبڑ بندے، بچے بھی اللہ کہتے ہیں حضرت جی کدی کدی ہو جاندہ نا سخت معاملہ نہ کریا کرو، نمازی کھڑ جاندے نے۔ ہمیں عادت پڑی ہے خوش آمدوں کی، ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹ کی حضرت جی۔ باقی بچی تھی چھوٹی حضرت صاحب، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نا وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ یہودی میزائل آیا، صہیونی میزائل، اور اس نے مکان کو ہٹ کیا حضرت، اور وہ سارا مکان زمین بوس ہو گیا، شہادتیں ہو گئی، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید۔ وہ اللہ کی کرنی ہے، وہ 6-7 سال کی جو بچی تھی نا وہ بچ گئی۔ اب کلپ میں وہ کیا تھا حضرت، وہ مکان ہے، مکان کے باہر ہی انہوں نے وہ ملبے سے میتیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بچی بیٹھی ہے، اور حضرت صاحب ساہیوال والوں حیران کرنے والی بات یہ تھی وہ بچی رو تو ضرور رہی تھی لیکن وہ ساتھ کیا کر رہی تھی، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی حضرت صاحب۔ دوسرا حضرت صاحب پھر مجھے اس بات نے حیران کیا، حضرت صاحب اس 6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ کون سی آیات تلاوت کرنی بنتی ہے۔ سامنے امی ابو بہن بھائی میتیں پڑھی ہیں، ان کو پتہ وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ اور پھر حضرت تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو پڑھتی تھی ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ سامنے رکھ کے پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ آج میرے ایف ایس سی والے بچے کو نہیں پتا کہتے کی بننا ہے، کی پڑھنا ہے والا، لیکن اس کو اچھا کوشش میں کروں گا حضرت کسی طرح اس کلپ کو میں چڑھاؤں، آپ دیکھیں سارے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو چہرے کا کچھ تاثر اور تھا، لیکن جب آگے پڑھتی ہے تو پھر چہرے پہ نا خوشی کے اثار آئے، اس سامنے میتیں پڑھی ہیں، جب آگے پڑھا تو چہرے پہ تھوڑی خوشی آئی ہے، جب اس نے یہ پڑھا تو چہرہ اور تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن جب یہ پڑھتی ہے نا پھر چہرے پہ تھوڑی سی خوشی بھی تھی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا
ولكن لا تشعرون. پھر جب آگے پڑھتی ہے پھر چہرہ بدلتا ہے. پھر وہ آگے پڑھتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حضرت صاحب اس 6 سال کی بچی کو پتا ہے کہ ادھر، لیکن سر سے پورا تھان بن کے حضرت جی مصباحی صاحب نے نہیں پتہ لگا کہ اس وقت ساڑھے سٹیجاں تے کی پڑھنا چاہیے. مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول پہ پھر یہی رٹا لگانا ہے حضرت. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی. او کوئی خدا دا خوف کھاؤ، کیڑیاں موجاں کیڑیاں گڈیاں ہون حضرت. کوئی خدا کا خوف کھاؤ، کوئی اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لاؤ. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ سانو روئے گا. بھائی تینوں کیوں روئے گا؟ وہ جڑے جمے نہیں انہوں نے تینوں نہیں رونے. وہ ڈیکن ڈے نے مر بابا اسی جائیداد آپس میں بنڈیے. کیا تماشا سٹیجوں پہ لگایا ہے تم لوگوں نے؟ حضرت صاحب چھوٹی سی بچی کو پتا ہے کیا پڑھنا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا پڑھنا ہے. وہی گڈیاں وہی موجیں حضرت. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. سامنے بے نماز بیٹھے ہیں سارے کے سارے، ان کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں. حضرت صاحب تخیل ہے کسی بندے کا، شاعر کا تخیل ہے، خود بھی اس نے کوئی نہیں بنائی ہے حضرت. ایک طرف پورے کا پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، ایک طرف شاعر ہے. آپ نے پورا قرآن چھوڑ دیا، ایک شاعر کو سٹیج پہ لے آئے آپ اور بار بار لگے ہوئے ہیں آپ حضرت. سارے رل کے آپ لگے ہوئے ہیں. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. حضرت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر بات نہ ہو جو سزا متعین کرے میں بھگتنے کو تیار. آپ کی جوتیاں سر میرا ہوگا. کھولو یوٹیوب حضرت. یہودیوں نے جرمنی میں، یہودیوں نے نیو یارک میں، یہودیوں نے حضرت UK میں ریلی نکالی اور انہوں نے ہاتھوں میں جو بینر اٹھا رکھے ہیں اس پہ لکھا کیا ہے؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس. اوے مسلمانوں، خیبر ہم سے چھین لینا یہ تمہارا آخری موقع تھا. وہ محمد تھے، وہ علی تھے، تم نے خیبر ہم سے چھین لیا. چھینا ہوا خیبر واپس بھی لیں گے اور تمہیں واپس لینے دیں گے. تو تسی بہ کے تصیرہ لگے رہو سارے. اور حضرت صاحب دبئی تک آ گئے اگلے. حضرت پہلی بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ وہ ہم سے چھین نہیں سکیں گے، انہوں نے کھو لینا ساڑھے کلو. لیکن یہودیوں دوسری بھی سن لو، محمد پاک کا بیٹا آنے والا ہے، حضرت علی کا شیر آنے لگا ہے، فاطمہ کے گلشن پاک کا وہ پھول آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہے. ایک بار تو تم چھینو گے لیکن اللہ کے فضل سے ہم پھر تم سے چھینیں گے واپس. اللہ ہاں جی. میں پہلی بات سے انکار نہیں کروں گا، انہیں لے لینا ہم سے حضرت. وہ پوزیشن میں حضرت، کیونکہ سعودیہ والوں کی تلواریں حضرت اب ناچنے کے لیے ہیں. اب وہ تلواریں چلتی ناچنے کے لیے تلواریں ہیں حضرت. اور ادھر بھی حضرت جی کوئی ہمارے حالات نہیں حضرت. لنگر 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 لگے ہوئے ساتھ. کدھر لنگر کدھر حضرت؟ اور گھوڑے بھی ناچنے کے لیے جی، تلواریں بھی ان کی ناچنے کے لیے حضرت. وہ کہاں روکیں گے ان کو؟ یہ نہیں ان کو روک سکیں گے حضرت. اور ہماری بھی پوزیشن حضرت بس چپ ہی پلی ہے ہم سے بھی حضرت. اللہ پتر یاد رکھنا، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، اسی لنگر والی امت لیکن اسی کیڑی امت ہے؟ تلوار والی امت ہے. سائیوال والو، کسی نے اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونی جناب میں عرض کی، اماں جی ہمیں ذرا رسول پاک علیہ السلام کے پاک گھر کی کو پاک سی بات تو سنائیں. مفہوم ہے، منون بات ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے گھر کی بات سننا چاہتے تو سن. پھر 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا جلتا. سائیوال والو، اماں عائشہ پاک فرما رہی ہے 3 ماہ اللہ دے رسول دے گھر چولہا بلیا، لیکن جس دن رسول پاک نے پردہ فرمایا وہی پاک گھر
جس میں 3 ماہ چولہا نہیں جلا، اسی پاک بغیر گھر میں اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد 12 لکھی ہے۔ چولہا پلیا 3 مہینے، لیکن حضور پاک کل اپنی ذاتی تلواراں کنیاں سن؟ تو پھر اسی لنگر والی امت کتوں ہو گئے؟ اسی پھر لنگر والی امت، ہم کون سی امت ہیں؟ لیکن پتر سنیو، جڑا بھی دن آندا ہے لنگر ہی کھاندے ہو، باقی تے کردے ککھ نہیں۔ یہ 10 محرم گزرا، بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ یہ 12 ربیع الاول شریف آنے لگا، لنگر کے علاوہ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اور یہ بڑی 11ویں شریف آئے گی، لنگر کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور وہ پچھلی شب معراج جو تھی، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ شب برات پہ سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا تھا؟ رمضان میں وہ جو 30 دن، وہ جو 30 راتیں اللہ نے آپ کو اتنی سونی دی تھی، سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ اس لیے پتر میں ایک ہی گزارش کرانگا، اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی واپس آ جاؤ یارا، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور پتر بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حکمت عملی بھی کچھ چیز ہوتی ہے، جتنا آپ ہضم کر لیں اور جتنا میں بھی بوجھ اٹھا لوں، ٹھیک ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے حضرت۔ لیکن پتر ایک بات سنا کے میں بات ختم کر لے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت صاحب۔ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، بے نمازیوں کی کثرت ہے، دین غریب ہو گیا حضرت، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے حضرت، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی ہے، ساری پوری۔ بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں حضرت، بہن بھائی کا زنا بھی ہو گیا، پیوتی کا زنا بھی ہو گیا، اللہ معاف کرے، باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آگے بھی کچھ بولنے کو ہے، خود شرم آتی ہے بولتے، کیا رہ گیا پیچھے؟ چھوٹی نشانیاں پوری، اب باری ہے حضرت 10 بڑی نشانیوں کی، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب پتہ نہیں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے جی؟ 25 کروڑ تو ہم صرف پاکستانی ہیں، 20 لاکھ یا 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو صرف ہماری آرمی ہے، اللہ سلامت رکھے میرے جوانوں کو۔ پولیس والے کتنے ہیں، میرے ISI والے میرے شیر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اتنا اوکھا دور ہوگا حضرت۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جامعہ میں، ایک دن یہی حدیث آ گئی، میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور دعا کی، اللہ مجھے نہ وہ دور دکھانا کوئی بھی، پھر پتہ لگے گا حضرت جی حسینی کیڑا ہے تو یزیدی کیڑا ہے۔ صرف 2 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت، اور پھر بزرگوں نے لکھا، پتہ کیوں حضرت صاحب 12,000 بندے بیعت کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا حضرت صاحب۔ قوم تو لنگر پہ لگی ہے، امام مہدی آ کے یہ اعلان تو نہیں کریں گے جی میں گڈی کرائی ہے تو پہلا سلام جا کے داتا صاحب کرنا ہے، دوسرا سلام جا کے بلے شاہ صاحب کرنا ہے، تیسرا سلام پھر پاک پتن شریف کریں گے چل کے، چوتھا سلام پھر جا کے حضرت سلطان باہو پاک دی جناب چ کریں گے، پھر اس تو بعد حضرت اگے نکل جائیں گے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، پھر اگوں نال ہی آپ دے جڑے پوتے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام پیش کریں گے، پھر سیون شریف چلیں گے، پھر سخی سرور چلیں گے، پھر اتھوں گولڑا شریف چلیں گے، پھر اتھوں امام بری چلیں گے، تو آخری سلام کریں گے کھڑی شریف، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ حالانکہ میں سلام کے خلاف نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہوگا، بیعت کس چیز پہ ہوگی، یا مارنے پہ، اور یا تیسرا آپشن اس میں کوئی بھی ہوگا، اس لیے لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی پاک کی بیعت کریں گے حضرت۔ یہ اللہ پتر کبھی آپ کو اچھی نیت سے ترکی لے جائے نا، بڑی بڑی اچھی نیتیں موجود ہیں جانے کے لیے، تو میں بھی ایک بار گیا، مجھے شوق تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک پہ
سلام پیش کرنے کا، کافی وہاں صحابہ علیہم الرضوان آرام فرمائے۔ تو توپ کاپی بھی میں گیا، تو توپ کاپی میں میوزیم ہے حضرت۔ مجھے نہیں پتا آپ میوزیم اگر جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے حضرت، لیکن میرے ساتھ تھے حسین بھائی، ڈنمارک سے ہیں حضرت، انہوں نے مجھے سارا توپ کاپی دکھایا حضرت۔ تو جو سب سے اینڈ پہ لے کے گئے نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس کا آیا حضرت۔ جب ہم نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، پھر ہم توپ کاپی سے باہر نکل آئے، وہ تھا ایک بڑا سا ریک، اور اس ریک میں حضرت صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں پڑی ہوئی تھیں حضرت۔ ان تلواروں میں جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، صدیق اکبر پاک کی تلوار، عمر فاروق پاک کی تلوار، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار، اور پھر مولا مشکل کشا کی تلوار۔ اور حضرت میں بس جس بات پہ بات ختم کرنے لگا، ان تلواروں میں حضرت صاحب ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضرت۔ اور پتہ ہے حضرت کتابوں میں اس تلوار کا وزن کتنا لکھا ہوا ہے؟ 35 کلو۔ بڑے بڑے جوان موجود نے پاکستان میں حضرت جی، عوان برادری بڑے بڑے جوان نے، تلا گنگ سائڈ تے جاؤ مل دیئے، میری گجر برادری بڑے بڑے سونے جوان موجود نے، ہیں جی، بٹ بڑے بڑے جوان نے، رائی پتر بڑے بڑے جوان نے، جٹ پتر بڑے بڑے، راجپوت بڑے بڑے جوان بڑے ہیں جی، میں اب کتنے نام لوں، سونے جوان بستے ہیں۔ لیکن شاید پتر پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا جوان ہو جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے بھی، اور پھر اس کو لہرائے بھی، پھر اس کو چلائے بھی، پھر اس سے کافروں کی گردنیں بھی اڑائے۔ اور یہ صرف 35 کلو کی صرف نہیں تھی، لکھا ہے کہ صرف احد شریف میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ وہ صرف 35 کلو کی نہیں تھی، وہ چلتی بھی تھی۔ اور پھر دوسری بات حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ اور سائی والا لے 40 کلو 70 کلو وزن تھی امیر حمزہ پاک دی تلواراں ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر اللہ کے رسول کی سونی آنکھوں سے بڑے آنسو گرے تھے، اور پھر حضور پاک نے جس طرح اپنے چاچے کو یاد کیا، سنانے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ سب سے پہلا جنازہ شہدائے احد میں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا گیا۔ جب جنازہ ہو گیا تو وہ صحابہ اٹھانے لگے آپ کے جسد اطہر کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کو نہ اٹھاؤ، بلکہ ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت جی، وہ پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں، جڑا، لکھا ہے اتنے جڑے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کر دیتے تھے۔ پتر اسی لنگر والی امت کوئی نہیں ہے، اسی کیڑی امت ہاں جہاد والی ہے، لیکن اسی بنا لنگر والی چڑھی ہے، لنگر ہی لنگر ہے۔ وہ فلیکس پڑھو تو اتنا بڑا نام میرا نہیں لکھا ہوتا جتنا بڑا لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا۔ میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوں رہے پوچھا صحیح میں بھائی یہ خصوصی تو کی مراد ہے، اور خصوصی یہ نہیں، خصوصی لنگر وہ ہے۔ اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اللہ کی طرف آؤ حضرت، سارے اپنا اپنا محاسبہ کرو۔ پتر بولنے کو بڑا کچھ ہے میرے پاس، لیکن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہونا۔ 12,000 بندے نکلنے نہیں 2 ارب بچوں، اور پھر لکھا ہے وہ 12,000 اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ اور میں نہیں پتر حساب کر کے چلو کر لینے ہیں کس دن بیٹھ کے، اگر 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے، اور پیچھے جو بچیں گے۔ اس لیے پتر اللہ والے پاس آؤ، اپنی نمازیں پوری کرو، اور پتر کو لبو اللہ والا، انہوں ویزے لوں نہیں کہنا، لگنا ہوئے گا تو لگ جائے گا یار، انہوں صرف ہے کہ وہ حضرت منو اللہ والو دسو، منو اللہ دے قول کرو حضرت۔ جس دن پتر ہماری پیری مریدی میں یہ نصیحت واپس آ گئی نا، یہ سارے ٹشن ویسے ختم ہو جائیں گے۔ میں آخری بات جی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جس دن ہماری پیری مریدی میں نصیحت، ہم صرف پیر صاحب کے لیے پاس اس لیے جائیں گے، پیر صاحب اے صاف کرو، اے جو دنیا دی محبت آٹومیٹک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں تو پتر یہ قد شاغفہ حبہ محبوب قدموں میں یہ چلتے رہیں گے تماشے۔
میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا، بس آخری بات جی، تو جتنے یہ درس نظامی پڑھے حباب ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ خط سونا ہو. اللہ جتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں تقریباً سب کا ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت. فالا فالا والو والا دربا 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 نصرا نصرا نصرو نصرا، اتنی گردانیں ہیں وہ لکھ لکھ کے آٹومیٹک سب کا ٹھیک ہو ہی جاتا. لیکن میں پھر بھی جب لاہور پڑھتا تھا تو بالکل قریب حضرت ایک سلسلہ علیہ قادریہ شریف سے وابستہ بزرگ تھے، تو ان کا پریس تھا، تو میں عصر کے بعد نہ ان سے مشق کرنے جایا کرتا تھا. حضرت صاحب 1.5 سال کا ان کا اور میرا ساتھ گزر چکا تھا. 1.5 سال میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، کبھی انہوں نے نام ہی نہیں لیا. اتنا راضی برضا بندہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. بھائی میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، اتنے بڑے شیوخ سے وہاں. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تھے. مجھے کبھی کہتے بھائی مفتی صاحب سے دعا کروانا. میرے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب وہاں تھے. کبھی مجھے کہتے کہ وہ بابا جی سے دعا کروانا. عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تھے. ظہور احمد سیالوی صاحب وہاں تھے. اتنے بڑے شیوخ، ابھی میں نے آدھے نام بھی نہیں لیے حضرت، کہ مجھے کبھی کہا ہو کہ بھائی مدرسے جائیں گا تو میرے لیے دعا. کبھی حضرت صاحب 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا. تو کیسے پتہ چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی، ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس ہم نے سائڈ پہ رکھی. حضرت محفل ہو گئی. حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے اور دوست کی دعوت تھی، وہ بھی محفل میں آ گئے. جیسے ادھر کوئی بزرگ آ جائے فلیکس وغیرہ میں ان کا نام نہ ہو تو وہ آ جائیں حضرت. تو وہ پہلی نشست ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، اب دوسری بھی ختم ہو گئی. تو اب باری آئی دعا کی. ظاہر ہے جب اگر کوئی بزرگ آئیں گے تو دعا کے لیے تو ان کو ہی کہا جائے گا، اس لیے ادھر بھی دعا کے لیے ان کو ہی کہا گیا. تو جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو حضرت کے دوست بولے جن کے پیر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جی حضرت کی شادی کو اتنے سال ہو گئے تو حضرت کی اولاد نہیں. 1.5 سال بعد انہیں پتہ چلا، وہ بھی کسی کی زبان سے، وہ نہیں بندہ بولیا کوئی بھی. میں حیران ہوا، وہ 1.5 سال کا ساتھ کبھی بندے کی زبان پہ آیا ہی نہیں ہے. اتنا راضی برضا. بہرحال وہ پیر صاحب نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے بھی اٹھائے، سب نے اٹھائے، لیکن انہوں نے اٹھائے نہیں. وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے، کہیں دعا کرتے کرتے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی قادری صاحب کی. تو ان کو اس بات کا غصہ لگا، بھئی تیری اولاد لی آتے چکے نے تو آتے نہیں چکے. انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ملے بغیر اٹھ کے، وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے ظاہر ان کے پیر صاحب ناراض ہوئے تو وہ بھی اٹھ کے، تو میرے تو استاد تھے جی، میں تو جو بھی تھا میں نے تو سلام لینی تھی، میں نے سلام لی، میں بھی چلا گیا. اب دوسرے دن میں آیا ہوں، حضرت نے مجھے کچھ سبق دیا اور میں بیٹھ کے نا وہ لکھ رہا تھا. تو حضرت کا موڈ اچھا تھا، تو کل والی بات میرے اندر کھٹک رہی تھی. تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو جب میں نے اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا ہے. نہیں، شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، طریقت کی بات ہو رہی تھی. فرماتے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے اس کی حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے اس کی حضور اللہ کی مرضی سے. تو فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ آج حضرت یہ انداز بندگی ہمیں میسر ہے. پیر صاحب نے یہی تو انداز سکھانا تھا مریدین کو. حضرت تو مصباحی صاحب نے کی کیتا حضرت تویزاں دیاں کرا لیاں فوٹو کاپیاں ونڈی آندے نے حضرت. اے 11 بجے ساڑنا ہے، اے 4 بجے ساڑنا ہے، اے مغرب تو بعد ساڑنا ہے، تے شاہ تو بعد اپنے آپ میں آگ لا لیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا کام تھا سکھانا، میرا یہی کام تھا سکھانا. لیکن کیا ہے میں پتر اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کے. میں پتر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آ جائے. حضرت صاحب پاکستان کدھر کھڑا ہے تو ہے تھوڑی سی بھی سنجیدگی. میرا کام ہے حضرت صاحب ان لوگوں کو حسینیت سکھانا. خوب حضرت دھڑلے دار تقریر کر کے تقریر میں روک کے ان سے پوچھتا ہوں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. ان پہ بھی بلے بلے ہے، سارے ہی ہاتھ کھلار دیتے ہیں.
میں اس پہ اپنے پاس سے بھائی کچھ نہیں بولوں گا، ہمیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ دے دینا. ہاں اگر کسی ناسبی یا کسی خارجی سے متھا لگ گیا تو ہم ادھر دبا کے کہیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں. اگر کسی ناسبی یا خارجی سے متھا لگ گیا پاویں میری داڑھی نہیں، پاویں میں جویں دا بھی ہیں، لیکن اتھے میں دب کے آکھاں گا کہ میں حسینی ہوں، کیونکہ بات کوئی اور ہے. لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں. بھائی ساہیوال والوں کوئی شخصیت پرستی میں نہ جاننا، آپ کے دل پہ دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بس مجھے اتنا بتا دو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو اس ویلے تے ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے. کیوں بھائی کا کیوں نہیں اٹھ جایا کرو نا. اگر مصباحی صاحب پوچھیں تو مصباحی صاحب کو آگے سے کو مصباحی صاحب پکا حسینی ہیں. لیکن جب پوچھنے دی گل کر دیو تو شرم آن رہی ہے. نہ فجر پڑھی ہے، نہ ظہر پڑھی ہے، نہ عصر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ شام پڑھی، تو شرمندگی بھی کوئی نہیں. میں گڑے منہ نات کھلا رہا میں حسینی ہوں. پتر کرو، سیکھو یار، اپنا محاسبہ کرو یار. ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، حضرت عمر نہیں موجود تھے، تھوڑی دیر بعد آئے. جو صحابی موجود تھے ہاتھ پکڑ کے سائیڈ پہ لے گئے، فرمایا میں نہیں موجود تھا. اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں بتا، عمر میں تو نہیں کو موجود. خدا دا واسطہ انہیں گلنا جو باہر آؤ. بڑو حسینی پتر، لیکن پتر بے نمازی حسینی ہو سکتا، کم تولنے والا حسینی ہو سکتا، دھوکہ دینے والا حسینی ہو سکتا، ماں باپ کا گستاخ حسینی ہو سکتا. یہ باتیں میری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں اور بڑے فخر سے میری قوم ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے. ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں. پتر حسین کا انکار کر کے ایمان کیسے بچاؤ گے؟ کوئی انکار نہیں، نوکروں کے نوکر ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے تو میں کیسے اٹھ کے کہہ دوں میں حسینی ہوں؟ اگر مصباحی صاحب پوچھے اٹھ کے کہو مصباحی صاحب پکا حسینی. لیکن اس ٹائم میں شرم آن رہی ہے، نہ میں فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ شام پڑھی. میں کڑے منہ نال کہوں میں حسینی ہوں؟ اس لیے تو پتر ہم نے آپ کو غلط بتایا. یہی تو پھر نتیجہ نکلا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ محفل میں یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جاؤ تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دودھ کی سبیل بانٹ دو تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ حسینیت اتنا سستا کام ہے کہ ایک دیگ چاولوں کی پکاؤ اور حسینی بن جاؤ؟ اور نہیں بھائی، صرف سبیل لگانے سے حسینی نہیں بنتے، صرف چاول بانٹنے سے حسینی نہیں بنتے. حسینی بننے کے لیے وقت کے یزید کو للکارنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایتھے حسینی، اے سارے لانگریے تے زبیلیے نے، ایتھے حسینی چیخ چیخ. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ چلو، کسی ایم این ایم پی کو پھینٹا لگانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا. صرف حسینی بنو، سارے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت صاحب جنی دیر کتی چورانا نہ رلے گھر لٹیا جاندہ. ایک گھر تاں ہی لٹیا کہ 5 کروڑ کتیاں رل گئیاں نے. ایک پاکستان تاں ہی لٹیا گیا کہ 5 کروڑ چوراں نال. پتر کوئی سیاسی جماعت نہیں، دور دور تک کوئی نہیں. یہ اللہ کا فضل بول رہا ہے. یہ سینے میں میرے مرشد نے جو دلیر دل رکھا وہ بول رہا ہے. میں نے تو کوئی چوک کر لے گا، میرے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا ہے. کوئی میری جماعت نہیں، اللہ اللہ کا رسول اور میرے مرشد ہے. یہ اندر درد بول رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں بول رہی. یہ دین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جن در کتی نال نہ رلے، نہ رلے ہیں پتر اسی. میں بس آخری بات، یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں، یہ میرے ٹی ایل پی والے میرے شہر ادھر موجود ہیں. ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، ایمین آباد گل کسیٹ لئیو، شیطان بھی موجود ہوتے ہیں حضرت. وہ سیالکوٹ میں ایک سیٹ تھی حضرت خواجہ صاحب کے مقابلے میں، وہ عثمان ڈار والا جو معاملہ تھا، وہ نہیں تھا کو کھڑا ہو رہا. والدہ نے وہ کاغذ جمع کرائے، ریجیکٹ ہو گئے. بیوی والا معاملہ، وہ بچے سارے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی جمع کراؤ. میں یار میں فقیر آدمی ہوں. وہ مجھے آگے سے پڑھانے سمجھانے لگ پڑے. حضرت جی میں کیا پترا تیرے من کے میں کھلونا تو کدی بھی نہیں، چل خیالی طور تے کھلو جانے ہیں، لیکن انہوں نے منو ووٹ دینے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں منو پتہ ہے بنا بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ووٹ پھر بھی دینا. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ میں تجھے میں بھی بتاتا ہوں. مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا کسی دا منڈا چرس ویچدا پھڑ کتا تو میرے کو آیا حضرت صاحب ووٹ دیتا ہے چھڑاؤ، میں چرس والے چھڑان جڑانا ہے. انہوں نے کہا حضرت نہیں، میں حضرت جی تھوڑے جو کسی دی کڑی دا میرٹ نہ بنیا،
تو تسی مینوں آ کے کہو کسی دا حق کھاؤ تو چل کے ساڈی دھی داخل کراؤ، میں داخل کران جانا ہے تو میں پھر تسی مینوں ووٹ کھانوں دینا، کیونکہ ہم خود چور ہیں۔ اس لیے ہمیں بندہ بھی وہ چاہیے جو چوری میں ہمارا ایسی پتر۔ میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اسٹیجوں پہ اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بڑھو، ان کا قصور ہی کوئی نہیں، قصور تیرا ہے، تو چور ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ، آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے پتر اسٹیج آتے ہوں، دیکھو پتر سارا پاکستان بک گیا یار، سڑکاں بک گئیاں، موٹر بھی بک گئی، وہ ایئرپورٹ بک گئے۔ پتہ نہیں جب آپ خبریں سنتے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہ راستے پہ روڑ آتا ہے حضرت میں خبریں سو میرا پاکستان بک رہا، 90,000 تیاں دیاں عزتاں لٹیاں، کئی لاکھ حضرت جی شہادتیں ہوئیں۔ تمہیں کیا پتا حضرت پاکستان کیسے؟ میں ایک مہاجر کا پتر اور میں نے اس مہاجر کو ہجرت یاد کر کے اتنے بڑے آنسو پھینکتے ہوئے دیکھا ہوئے۔ اسی ہجرت کی تھی یہ پتر، میں مہاجر دا پتر، کشمیریاں بچوں میں۔ تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا تھا انہوں نے؟ حضرت صاحب ساڑی بیبے سی مائی ہجرت کرتے ہیں نا، وہ دے ہتھوں دا پتر کو کھو کے لے گیا سی حضرت۔ جنہی دیر پتر بیبے جیوتی رہی ہے، بیبے نے گھر دا دروازہ کسی نے بند کرن دیتا، کیونکہ 2000 سے پیچھے کا پاکستان اور تھا۔ جیسے ہم یہ 2000 میں داخل ہوئے پاکستان کے رنگ بدل گئے۔ ٹھیک ہے پہلے دروازے بھی کھلے رہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، جب سے یہ 2000 شروع ہوا اتوار ہی بدل گئے سارے۔ جی حضرت جی کسی نے راتی دروازہ بند کرنا، بیبے اٹھی کی تے بیبے نے سارا ملہ سیر تے چک لینا، دروازہ کیوں بند کیتا؟ وہ بیبے حالات نہیں ٹھیک رہے، وہ نہیں بوئے کھولی دے، کچھ اور اندر آ جائے گا۔ تو بیبے نے کو اپنے منڈے دا نام لے کے روپنا، میں تاں کھلا رکھنی ہے کہ میرا منڈا آئے تو بوہ وے کے واپس ہی نہ ٹر دے۔ تعلق ہی پتہ پاکستان کی بڑے۔ جب کبھی میرے والد صاحب ہجرت کی باتیں سنایا کرتے تھے، میرے پیو دے تھوڑے بھی دے سے منہ کہتے ہیں سلیمان اسی بادشاہ سے پیچھے کشمیر ویچ، جب ہم وہاں سے چلے کئی سو بھینسیں تھی، کنا جو والیاں سن، ہتھاں جو چوڑیاں سن، کتے کو سکھ آ گیا چوڑیاں لا کے دیتیاں بچے بخش دے، کتے کو ہندو آ گیا حضرت جی 50 مجھاں پھڑا چھڑیاں میرے بچے بخش چھڑ، کتے کوئی سکھ آ گیا حضرت انہوں کنانیاں والیاں لا کے دیتیاں میرے بچے بخش چھڑ۔ کہتے جب پاکستان میں داخل ہوئے کنگلے ہو کے داخل ہوئے، اور میرے والد صاحب بتایا تھے کئی سال ہم نے اس طرح گزارے کہ تنبیہ ہوندی، ماں قمیض اینی لمبی کر کے سواندی ہوندی سی کہ وہ تنبیہ دا کام دیندی سی۔ میں نے سنا ہوا اپنے والد سے کہ پاکستان کیسے بڑا تھا، تو جدو میں خبرہ نے سننا نا اینکر کہندی ہے کہ جی ان پی آئی یہ بھی نکل رہی ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ کے لیے تو تماشا ہے، یہ 14 اگست پہ کیا تماشا کیا، کڑی خوشی کے واجب جان دے ہو، شرم مر گئی، غیرت مر گئی، اس دکاندار دی بھی مر گئی تو خریدن والے بھی مر گئی، اور دکانداروں تسی غیرت کر لو یارا، وہ 5000 یا 10,000 واجب ویچ کے جڑے کمائے سانی اور میرے کو نہیں لندا آ گیا یار، لیکن جڑا تیرے کو واجہ خریدن آندا انہوں کہندا ہوئے لات واجب جان والے نے۔ حضرت صاحب بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، بل دینے کے پیسے نہیں، بچے نے پوری فیملی سبیر نہر میں چھلانگ لگا دی، بل دینے کے پیسے نہیں۔ یہ ڈاکٹر توقیر صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے حافظ آباد میں پروگرام کیا، بچہ ہمارا وہ ریل گاڑی چلاتا ہے حضرت، اس نے مجھے خود ویڈیو دکھائی، بندے کے ہاتھ میں بل ہے، دینے کے پیسے نہیں، آگے سے لین گاڑی آ رہی تھی، پٹری میں لیٹ گیا، سر ادھر ہو گیا، تاڑ ادھر ہو گیا۔ کس بات کے بجائے آپ نے 14 اگست پہ خدا دا واسطہ اوہتے جو ہے نے سو ہے نے، اسی بھی انہاں تو ود اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، وما علینا الا البلاغ المبین۔